شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد للہ وقفا والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. تین بندے ایسے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے. تین بندے ایسے ہیں جن سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کلام نہیں کریں گے. تین بندے ایسے ہیں جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نہ ان سے کلام کریں گے، نہ ان کو رحمت کی نظر سے دیکھیں گے، نہ ان کو گناہوں سے پاک کریں گے، اور نہ ان کو جنت میں دوبارہ داخل کریں گے. یہ کون سے بندے ہیں؟ وہ کون سے اعمال والے تین بندے ہیں جن کے بارے میں اتنی سختی کہ ان کو اللہ رحمت کی نظر سے دیکھیں گے ہی نہیں، ان کو گناہوں سے پاک کریں گے ہی نہیں، ان کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کریں گے ہی نہیں؟ وہ کون سے بندے ہیں تین؟ سب سے پہلا بندہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المنان، احسان جتلانے والا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، اپنے صدقوں کو، اپنی خیرات کو، اپنے نیک اعمال کو احسان جتلا کر، لوگوں کو تکلیف پہنچا کر ضائع نہ کرو. تم لوگوں کو تکلیف دیتے ہو، لوگوں کو پریشان کرتے ہو، اس لیے کہ تم اس کو زکوٰۃ دیتے ہو، اس لیے کہ وہ تم سے چندہ مانگتے ہیں، اس لیے کہ تم ان کو صدقہ خیرات دیتے ہو، کچھ مال دیتے ہو، اور پھر اس کے بعد ان سے بدلے کی امید رکھتے ہو. پھر اس کے بعد تم صدقہ دینے کے لیے دیتے ہو صدقہ، اور تمہاری یہ نیت ہوتی ہے کہ میرے لیے یہ بندہ جو ہے وہ میرے لیے جو ہے وہ احسان کا، میرا احسان جتلائے، میرے احسان اس پر ہو اور یہ میری خدمت کرے یا مجھے عزت دے یا میں اس سے بدلہ لوں. ایسی باتیں جس کے ذہن میں ہو اور وہ اس کو مال دیتا ہے تو سمجھے وہ مال ضائع کر رہا ہے، اس کا صدقہ قبول نہیں ہوتا، اس کا احسان قبول نہیں ہوتا، اس کا مال قبول نہیں ہوتا. کس وجہ سے؟ یہ بندے کو دیتا ہے، صدقہ دیتا ہے تاکہ یہ میری عزت کرے، صدقہ دیتا ہے تاکہ میں اس سے کوئی بدلہ لوں، صدقہ دیتا ہے تاکہ میں اس سے کوئی کام کروا لوں. فرمایا اس کا مال ضائع. اور اس بندے کے بارے میں جو احسان جتلاتا ہے، ایک بندے کو صدقہ دیا اور پھر لوگوں میں کہہ دیا فلاں موقع پہ میں نے تجھے اتنا پیسہ دیا تھا، اتنے پیسے دیے تھے تجھے، میں نے فلاں تمہارے لیے اچھائی کی تھی. فرمایا جو بندہ احسان جتلاتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے طرف رحمت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے، اس کو گناہوں سے پاک نہیں کریں گے. فرمایا اس کی وجہ سبب کیا ہے؟ کیونکہ یہ بندہ احسان جتلانے والا ہے اور اس کو گناہوں سے پاک نہیں کیا جائے گا. دوسرا بندہ کون ہے؟ فرمایا جو بندہ والدین کی نافرمانی کرتا ہے. اللہ اکبر. والدین کی نافرمانی کرنے والا، اس کو بھی نہ گناہوں سے پاک کیا جائے گا، نہ اللہ رحمت کی نظر سے دیکھیں گے. میرے بھائی، والدین کی نافرمانی شرک کے بعد اگر بڑا گناہ والدین کی نافرمانی ہے، وہ کیوں اللہ نے کہہ دیا ولا اوفن، اوف بھی نہیں کہنا، ان کی غلطی تو کیا نکالنی، ان کے آگے بولنا تو درکنار، ان کے سامنے اوف بھی نہیں کہنا. فرمایا یہ اگر بڑھاپے کو پہنچ جائیں اور بچوں والی بھی باتیں کرنے لگ گئے تو تم نے ان کو اف نہیں کہنا، ان سے پیار محبت شفقت کے ساتھ پیش آنا ہے. بھائی ہمارے لیے، بہنوں بھائیوں، ہمارے لیے اللہ نے اتنی بڑی اجر و ثواب بھی بتا دیا کہ والدین کی جو خدمت کرتا ہے اتنا اجر و ثواب، لیکن دوسری طرف یہ بھی بتا دیا کہ جو والدین کی خدمت نہیں کرے گا، آج بیویوں کے پیچھے لگ کے، آج جو ہے وہ دوستوں کے پیچھے لگ کے، آج اپنی خواہشات کی وجہ سے تو والدین کی خدمت نہیں کرتا، تو پھر یاد رکھ اللہ نے یہ سزا تیرے لیے بتائی ہے کہ جو والدین کی خدمت نہیں کرتا قیامت کے دن اللہ اس کو گناہوں سے پاک نہیں کریں گے. بھائی اللہ اگر ہماری طرف رحمت کی نظر سے دیکھیں گے ہی نہیں تو ہم کیسے
جنت میں جائیں گے، ہم کیسے عذابوں سے بچیں گے، ہم کیسے سختیوں سے بچیں گے؟ والدین کی خدمت کرنا شروع کر دیں، والدین سے محبت کرنا شروع کر دیں، ان کو ٹائم دینا شروع کر دیں، ان کی عزت کرنا شروع کر دیں، چاہے وہ آپ کو برائی کہے۔ صحابی نے کہا حضور میرا والد آتا ہے، میرے سے سارا کچھ لے جاتا ہے، میرا مال متاع لے جاتا ہے، وہ میں جو بھی محنت کرتا ہوں وہ لے جاتا ہے۔ فرمایا تو بھی تیرے باپ کا ہے، تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے، تیرے مال اور تیرے اوپر تیرے والد کا سارا حق ہے۔ تو اس لیے والدین کی خدمت نہ کرنے والا، نافرمانی کرنے والے کے بارے میں فرمایا یہ بندہ بھی جو ہے وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی طرف رحمت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے۔ تیسرا بندہ شراب پینے والا جو ہمیشگی کرتا ہے اس عمل پہ، فرمایا جو ہمیشگی کرتا ہے شراب پینے پہ، شراب پیتا ہے اور ہمیشہ یہ عمل بار بار کرتا رہتا ہے، اس کو حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملعون فرمایا، قرار دیا ہے۔ فرمایا یہ ملعون ہے وہ بندہ جو اللہ کی حرام کردہ شراب کو یہ پیتا ہے، یہ وہ عمل کرتا ہے جس سے اللہ نے منع کیا ہے، اور یہ للکار کے وہ گناہ کرتا ہے۔ تو جو بندہ یہ عمل کرتا ہے اس کو ملعون کہا گیا ہے۔ تو ان اعمال سے بچنا ہے، اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان اعمال سے ہمیں محفوظ فرمائے، کیونکہ جس بندے میں یہ عمل ہوں گے اللہ نہ اس کو رحمت کی نظر سے دیکھیں گے، نہ کلام کریں گے، نہ گناہوں سے پاک کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اعمال سے محفوظ فرمائے اور ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شهر رمضان الذي